اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اہلہ وعلی کل اہلہ اما بعد عن جابر الجعفی قال امام محمد باقر علیہ السلام نحن ولاة امر اللہ وخزان علم اللہ وورثت وحی اللہ وحملت کتاب اللہ طاعتنا فریضہ وحبنا ایمان وبغضنا کفر ومحبنا فی الجنہ ومبغضنا فی النار۔ جابر جوفی روایت کرتے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے امر کے والی ہیں، نگہبان ہیں، ہماری اطاعت فرض کی گئی ہے سب پر، ہماری محبت ایمان ہے اور ہم سے عداوت کفر ہے، ہمارے دوست وارد جنت ہوں گے اور ہمارے دشمن وارد جہنم ہوں گے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ قول میں نے نقل کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس ذات مقدس کا نام ہے جن کا اصل نام محمد ہے، اور روایتیں مختلف ملتی ہیں ہمیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سلام پہنچایا ان کی خدمت میں۔ امام کو سلام کس طریقے سے پہنچایا گیا؟ امام کو سلام جابر ابن عبداللہ الانصاری کے ذریعے سے پہنچایا گیا۔ یہ روایتیں آپ کو ارشاد شیخ مفید علیہ الرحمہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب میں کافی میں، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب بحار الانوار میں الگ الگ الفاظ سے ملے گی۔ امام کی خدمت میں سلام جابر نے اس وقت پہنچایا جب امام کی ولادت ہو گئی اور رسول اللہ نے بشارت دی کہ ہمارے بعد ایک ہمارا بیٹا آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ جابر واحد وہ صحابی رسول ہیں جو امام محمد باقر علیہ السلام کے دور تک رہے ہیں، زندہ رہے ہیں، باحیات رہے ہیں۔ صحابہ میں ہمیں جابر ابن عبداللہ انصاری علیہ السلام کی اس طولانی عمر کے بارے میں ملتا ہے، اور کنیزاؤں میں جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے تک کا دور انہوں نے درک کیا۔ امام کی ولادت 1 رجب المرجب سن 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور امام کی شہادت 7 ذی الحجہ کو 114 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام کے والد محترم امام علی زین العابدین علیہ السلام ہیں، ان کی والدہ کا نام جناب فاطمہ ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ محمد، یہ محمد وہ محمد ہے جو پھر علی اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہے، تو غلط نہیں ہوگا، علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور حقیقت میں یہی بات کہی جاتی ہے کیونکہ جناب فاطمہ امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، اور حضرت علی زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ان دونوں کا حسب اور نسب اگر دیکھا جائے تو ہم فاطمی بھی ہیں، ہم ہاشمی بھی ہیں یہ۔ اور علی مرتضیٰ، میں تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں کہ 16 رجب کو آپ نے جو منظر دیکھا تھا کعبے کے سامنے، تقریباً ویسا ہی
منظر آپ کو سن 57 ہجری میں ملے گا، لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے یہاں پر۔ 16 رجب کے دن محمد کے ہاتھ میں علی تھے، اور 1 رجب کے دن علی کے ہاتھ میں محمد ہیں۔ امام باعظمت امام جن کو باقر کہا گیا، وہ علم میں بالکل اپنے دادا کی طرح ہر باب میں سے ہزاروں باب نکالتے تھے اور علم کے سمندر کو بہا دیا کرتے تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے بعد واحد امام باقر علیہ السلام کا دور ایسا دور ملا جس میں سیاست کم ہوئی ہے، اور ائمہ کو موقع ملا پھر سے ترویج دین کا، اپنے پیغامات کو پہنچانے کا۔ وہ باتیں جو خلیفہ دوم کے زمانے میں شروع ہوئی تھی کہ حدیثوں کو نقل کیا نہ جائے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے سے پھر سے وہ شروع ہوا۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ السلام کی اخلاق کا جواب نہیں تھا، کیونکہ یہ اخلاق ہمارے ائمہ میں پایا جاتا ہے، ہمارے وہ آئیڈیل ہیں، ہمارے وہ رہبر ہیں، ہمارے وہ لیڈر ہیں، ہمارے وہ قائد ہیں۔ ہمیں ان سے درس سیکھنا چاہیے کہ امام سے کیسے اخلاق سیکھا جائے۔ شامی ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مولا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت دن سے کترا رہا ہوں، میں آپ کو چاہتا نہیں ہوں، میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں آپ کے مخالفوں میں سے ہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ امام نے اس کو مسکرا کے اس کی خدمت کی، امام نے اس سے حال چال پوچھے، امام نے اس کے مشکلات کو حل کیے۔ کچھ دن کے بعد امام نے کی خدمت میں اس کا وارث آیا، اور اس کا وارث یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ امام محمد باقر میری نماز جنازہ کو پڑھائیں، امام محمد باقر علیہ السلام جنازہ پڑھائیں۔ امام نے فرمایا گھر والوں سے کہہ رہے کہ جنازے میں زیادہ جلدی نہ کرے، وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام خود اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تک پہنچے۔ عزیزان محترم، کیا اخلاق ہے ائمہ کا، اللہ اکبر، کہ جو ان سے نفرت کرتا ہے امام ان کی خدمت میں خود پہنچتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ روایتیں ملتی ہیں، مولا علی سے بھی روایت ملتی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر محمد سے ایسی روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی عظمت کو نہیں سمجھتے، ان کے مقام کو نہیں سمجھتے، ان کی منزلت کو نہیں سمجھتے۔ ساری زندگی ائمہ حضرات نے ہمارے لیے وہ باتیں بیان کی جس سے ہم اپنی زندگی کو گلستان بنا سکے۔ عزیزان محترم، ایک آخری روایت میں بیان کروں گا۔ وہ روایت یوں کہتی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام قید خانے میں ہیں۔ دیکھیے، امام کی چاہنے والی ہے، امام کی خدمت میں رزق پہنچا رہی ہے۔ داروغہ زندان سے بات کیا اس نے اور کہا کہ رزق پہنچایا جائے۔ امام نے اس کو واپس کر دیا۔ جب وہ واپس کر دیا تو امام کی خدمت میں داروغہ زندان آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے آپ نے واپس کیا، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ تو کہا اس نے یہ بتایا ہے کہ میں نے حلال رزق سے، حلال پیسے سے اس رزق کو تہیا کیا اور امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام فرماتے ہیں بے شک مجھے معلوم ہے کہ اس عورت نے حلال پیسوں سے رزق فراہم کیا ہے، لیکن جس طشت پہ اس حلال رزق کو رکھ کے وہ لائی تھی وہ حرام پیسے کا تھا۔ تو ائمہ وہ ہے جو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ حرام رزق کو نہیں استعمال، حلال رزق کو، اس حلال رزق کو بھی استعمال نہیں کرتے جو حرام طشت پہ رکھا ہوا ہو، حرام پیسے سے خریدے ہوئے طشت پہ رکھا ہوا ہو۔ تو ہم اور آپ کو کتنا ضروری ہے کہ ہمارے پیٹوں، ہمارے شکموں میں وہ رزق پہنچے جو حلال ہو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حرام رزق کا نقصان صرف اور صرف یہ ہے کہ دل سخت ہو جایا کرتا ہے اور ہم وہ باتیں نہیں
جو حق ہوا کرتی ہے. کیونکہ کربلا کے میدان میں امام حسین خود کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پہچانوا رہے تھے، لیکن کوئی پہچاننے کے لیے آمادہ نہیں تھا. کیونکہ ان کی شکم حرام پیسوں سے، حرام رزق سے بھرے ہوئے تھے. آج بھی ائمہ کے اقوال کے بارے میں ملتا ہے کہ ائمہ کے اقوال اگر کوئی سنتا ہے تو اس کے دل کو ویسے ہی صاف کر دیتے ہیں. احادیث جس طرح سے زنگ لگی ہوئی لوہے کی چیزوں کو اس کو تراش دینے کے بعد وہ زنگ ختم ہو جایا کرتا ہے. بس عزیزان محترم، امام محمد باقر کی زندگی بچپن سے لے کر آخر تک، شہادت تک، بڑی مظلومانہ زندگی تھی. ایک روایت میں نے ایک کتاب میں ایران میں پڑھا تھا، اصفہان میں، وہ میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے میں، کہ امام محمد باقر جوان ہو چکے تھے، لیکن جب بھی ان کے پاس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصاحب کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو زمین پہ مار کر بچوں کی طرح کیا کرتے تھے. یہ مظلوم امام وہ مظلوم امام ہے کہ جس نے بچپن سے اپنے گھر والوں پر، اپنے باپ پر، اپنے دادا پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا. امام محمد باقر کی عمر روایت کہتی ہے کہ 3.5-4 سال کی تھی جب کربلا میں تھے. وہ کس طرح سے ان کا دل گوارا کرتا ہوگا عزیزان محترم کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو ہتھکڑیوں میں دیکھ رہا ہو، ایک بیٹا اپنے باپ پہ تازیانے لگتے ہوئے دیکھ رہا ہو، ایک بیٹا اپنے دادا کے گلے مبارک پہ خنجر کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہو. امام کی مظلومیت کو اگر بیان کیا جائے تو یقین مانیے کہ امام کی مظلومیت کو ہر انسان بیان نہیں کر سکتا. دل پھٹ جاتے ہیں. امام کے بارے میں ملتا ہے یا امام کو زہر دیا گیا، لیکن آپ تصور کریں کہ جس بیٹے نے دیکھا ہو کہ اس کے دادا کا، جس پوتے نے دیکھا ہو کہ اس کے دادا کا جنازہ زمین پر 3 دن تک بے گور و کفن پڑا ہو، اس کا دل کیسے گوارا کر رہا ہوگا کہ اسے جنازے کو لوگ شان و شوکت سے اٹھائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ آخر میں صرف التجا ہے، میری خواہش ہے کہ پروردگارہ یہ بڑا مظلوم امام ہے، پروردگارہ میرے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اتنا مظلوم ہے کہ آج بھی اس کی قبر بغیر سائے کے ہے. میرے پروردگارہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ہم جلد سے جلد اس جگہ پر مدینہ منورہ میں بہترین گنبد دیکھ سکے، ہم ان کے قبر پر جا کر ان کی عزاداری کر سکے، ان کو تسلیت دے سکے، اپنے وقت کے امام کو تسلیت دے سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.